کراچی میں میٹرک اور انٹر کے امتحان کا پیٹرن تبدیل، اب کوئی گیسٹ پیپر کام آئے گا نہ رٹا چلے گا۔ 20% MCQs، 40% مختصر سوالات اور 40% انشائیہ پیپر ہوگا۔ نمایاں نمبر لینے ہیں تو پورا سلیبس سمجھ کر پڑھنا پڑے گا۔ شارٹ کٹ سے تیاری کرنے والوں کا کڑا امتحان۔ میٹرک کے امتحانات 8 مئی اور انٹر کے 22 مئی سے شیڈول۔ قبضہ مافیا اور غیر قانونی پارکنگ والوں کے گرد گھیرا تنگ، ایڈمنسٹریٹر کراچی کا KMC اراضی پر قائم تجاوزات اور پارکنگ ختم کرنے کا حکم۔ شفاف نیلامی سرکاری اراضی کو قبضے سے بچانے کا بہترین طریقہ قرار۔ محکمہ لینڈ کے افسران کو ہدایات پر فوری عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ سیف الرحمان کی زیر صدارت محکمہ لینڈ کے افسران کا اجلاس۔ ادھر سٹی 21 کی نشاندہی پر ڈائریکٹر چارج پارکنگ کی کارروائی۔ کنور ایوب کا سیوک سینٹر پارکنگ پر چھاپا، پارکنگ مافیا کے 5 کارندے گرفتار۔ پابندی کے باوجود سیوک سینٹر میں پیسے لیے جا رہے تھے۔ آل سٹی ایریا میں پارکنگ مسائل سے تاجر برادری پریشان۔ کراچی میں تاجروں کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ تاجروں کو دکانوں پر سامان پہنچانے اور اتارنے میں مشکلات۔ گلیاں تنگ ہونے کے باعث گاہک مارکیٹ کا رخ نہیں کرتے۔ تاجر برادری کی ضلعی انتظامیہ سے پارکنگ کے مسائل حل کرنے کی اپیل۔ میکینزم نہیں ہے کہ جو ہم مال کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ ہم کر سکیں۔ کچھ ٹائم پہلے ہم نے اسسٹنٹ کمشنر گارڈن کے تھرو ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم کو کوئی جگہ پرووائڈ کر دیں، تو انہوں نے ہم سے معذرت کر لی۔ ہم نے ان سے یہ درخواست کی تھی کہ پیچھے جو ڈو والا جو روڈ ہے وہ آپ ہمارے کو دے دیں، تو انہوں نے ہم سے معذرت کر لی کہ جی وہ ایمرجنسی والا روڈ ہے اور ہمارے پاس ابھی فی الحال کوئی پارکنگ نہیں ہے۔ یہاں پہ سب سے بڑا جو ہے پارکنگ کا مسئلہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسا یعنی کہ اس کا کوئی جائز حل نکلے جس میں جو ہے یہاں پہ جو ہے پارکنگ بھی یعنی آنے جانا بھی آسان ہو جائے، مال لوڈ کرنا بھی آسان ہو جائے۔ کوئی ایسی جو ہے جگہ مقرر کر دی جائے کہ بھئی وہاں پہ جا کے جو ہے پارکنگ ہو، وہاں جا کے مال لوڈ ہو جائے۔ شہر کے ترقیاتی کام بنے، عوام کے لیے وبال جان۔ BRT ریڈ لائن کے تعمیراتی منصوبے کے باعث ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ یونیورسٹی روڈ بھی زد میں آ گیا۔ لمبی لائنوں میں لگے شہریوں کے انتظامیہ سے گلے شکوے۔ شہریوں کا منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ پرابلم ہے، اسپیشلی شام کے ٹائم بھی یہاں سے گزرنا ہوتا ہے تو بہت ٹریفک جام ہوتی ہے۔ اللہ کرے جلد سے جلد یہ سندھ گورنمنٹ جو ہے یہ منصوبہ مکمل کرے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی شہر کی خوبصورتی اور روشنیاں بحال کرنے کے لیے کوشاں۔ سیف الرحمان کی ہدایت پر فٹ پاتھ کی تعمیر و مرمت شروع۔ تمام مرکزی شاہراہوں پر شجرکاری کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ شہر کے مختلف شاہراہوں پر 2 روز میں 10,000 پودے لگائے جا چکے۔ رکشے کی سواری نعمت بھی زحمت بھی۔ کراچی میں 6 سیٹر رکشوں کی بھرمار، سواری خطرناک۔ روٹ پر چلتے رکشے ٹریفک جام اور حادثات کا باعث بننے لگے۔ انتظامیہ کی عدم توجہی سے اچھی سواری بنی شہریوں کے لیے خواری۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رکشے جلدی منزل مقصود پر پہنچا دیتے ہیں۔ رکشہ ڈرائیورز کا مہنگے پیٹرول، کم کرائے کا شکوہ۔ دودھ ابھی 200 روپے، مئی میں 250 روپے کلو ہونے کا خدشہ۔ کراچی ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ صدر مبشر عباسی کہتے ہیں پیداواری لاگت 200 روپے لیٹر سے بڑھ گئی۔ کمشنر نے قیمتوں کے تعین کے لیے وعدے کے مطابق اجلاس نہیں بلایا۔ کمشنر کراچی نے دودھ کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا تو ڈیری فارمرز خود اعلان کریں گے۔ ریکارڈ توڑ مہنگائی، غریب 2 وقت کی روٹی کو ترس گیا۔ کراچی میں فلاور میلز اور چکی مالکان کی منمانیاں، 5 کلو آٹے کی قیمت میں 40 سے 50 روپے تک کا اضافہ۔ رہنما ریٹیلر ایسوسی ایشن فرید قریشی کے مطابق آٹا کمپنیوں نے آٹے کے روز نئے ریٹ مقرر کرنے کا کہہ دیا۔ ریٹ مقرر ہونے چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے اس سلسلے میں کوئی مقررہ میکینزم قائم کرے اور اس کے بعد ریٹیل اور عوام کو فائدہ ہو۔ شہر میں دالوں کی قیمتوں میں بھی اضافے کا خدشہ۔ دالوں کے ہزاروں کنٹینرز پورٹ پر پھنس گئے۔ کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم کنٹینرز کی سب جیل بن چکے۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم کہتے ہیں ڈیمریج اور ڈیٹینشن کی بنیاد پر نقصان ہو رہا ہے۔ حکومت سے پورٹ پر میں وزیر خزانہ وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کروں گا کہ جو کنٹینر یہاں آ چکے ہیں یا جو راستے میں ہیں ان کو صرف ریلیز کر دیں
वो बाकी इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी जाए। डॉलर की किल्लत से मईशत बर्बाद, सनतों का पहिया जाम, खाम माल खत्म होने से सनतें बंद होने लगी। नायब सदर FPCCI हाजी यकूब कहते हैं डॉलर का इंतजाम जल्द ना हुआ तो मईशत बैठ जाएगी, छोटे ताजरों का कारोबार ना होने के बराबर रह गया। बैंक के पास डॉलर है नहीं, ये ऐसी सूरत हाल है कि ख़ाम माल जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, सनतें बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है। हमारी ये गुजारिश है वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से कि वो इस मामले को ख़ुद अपने हाथ में लें और डॉलर का इंतज़ाम करें, वरना मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, सनतें बंद हो जाएंगी। आलमी मार्केट में गोल्ड ट्रेडिंग ने सोना मजीद महंगा कर दिया। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोना 2000 रुपये महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 1,70,800 रुपये तक पहुँच गई। 10 ग्राम सोना 1,44,719 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $30 फी आउंस बढ़ गया। ये इलेक्ट्रिक हुकाम की नाअहली, रोशनियों का शहर अंधेरों में डूबने लगा। शहर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला न रुक सका। गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर के इलाकों में बिजली की बंदिश, लाइन्स एरिया, बल्दिया टाउन और किमाड़ी में 12 घंटे की लोड शेडिंग। बिजली की तवील बंदिश से सनतें बंद, घरेलू सारिफीन परेशान। गवर्नर सिंध के इलेक्ट्रिक के CEO मोनस अब्दुल्ला अलवी की मुलाकात, शहरियों को बिजली के तहफ़्फ़ुज़, फ्राहमी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मोनस अब्दुल्ला अलवी कहते हैं तसलसल से बिजली फ्राहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध की बिजली के तसलसल से फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध असम्बली में भी बिजली और गैस की लोड शेडिंग की बाज़गश्त। जमात इस्लामी के रुकन सैयद अब्दुल रशीद का नुक्ता एतराज़, बोले सर्दियों में भी 14-14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। बिजली न होने से पानी का मसला स्टेट का भी बढ़ता है। गैस की लाइनों में भी गैस की जगह पानी आ रहा है। हुकूमत इसका फौरी नोटिस ले। सूबाई वजीर मुकेश चावला की मसला इसी हफ्ते हल करने की यकीन दहानी। घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल कायमा कमेटी को इरसाल। फिरदौस शमीम नकवी का सिंध कवानीन के बरवक्त आगाज़ का बिल मुस्तरद कर दिया गया। सिंध हुकूमत का महकमा तालीम में 560 नए अफसरान की भर्ती करने का फैसला। अफसरान में तालुका एजुकेशन अफसर और असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान शामिल। 17 ग्रेड के अफसरान की भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। महकमा स्कूल तालीम ने नई भर्तियों के लिए सिफारिश सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को इरसाल कर दी। महकमा ज़राअत सिंध के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। 16 ग्रेड के 194 सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर्स की 17वें ग्रेड में तरक्कियाँ। तरक्की पाने वाले मुलाजमीन को सीनियर डाटा प्रोसेसिंग अफसरान का ओहदा दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ कराची मोहम्मद मुसरत खान को ओहदे से हटा दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ का इजाफी चार्ज सीनियर डाटा प्रोसेसिंग अफसर इम्तियाज अली लाशारी के सपोर्ट मोहम्मद मुसरत खान को महकमे औकाफ में रिपोर्ट करने का हुक्म। क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी। फ्रांसिस चर्च में दी कराची क्रिसमस मार्केट सज गई। मुख्तलिफ स्टॉल्स तवज्जो का मरकज़, केक्स की खरीद फरोख्त उरूज पर। उधर क्रिसमस पर बल्दियाती खिदमात की फराहमी के लिए गिरजाघरों के सर्वे का हुक्म। एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट रहमतुल्लाह शेख का कहना है DMC ईस्ट की हुदूद में शहर की सबसे ज़्यादा मसीही आबादी है। म्यूनसिपल कमिश्नर फ़हीम खान के मुताबिक दोनों जोन्स में 100 के करीब गिरजाघर हैं। अफसरान बल्दियाती खिदमात की फराहमी में कोताही का मुजाहरा न करें। सिटी 21 की खबर पर महकमा तालीम सिंध का एक्शन। कोरंगी बेलार कॉलोनी के सरकारी स्कूल को फर्नीचर फराहम कर दिया गया। तलबा स्कूल में नया फर्नीचर देखकर खुशी से निहाल। सिटी 21 ने चंद माह कबल स्कूल में डेस्क की अदम दस्तयाबी की खबर नशर की थी। असातिज़ा ने सिटी 21 की काविशों को सराहा। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हमें तकलीफ भी नहीं हो रही। पहले बहुत हुआ करती थी हम जब नीचे बैठते थे, अब सब बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है। सिटी 21 का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले हम दरियों पे बैठते थे, बहुत तकलीफ होती थी, अब सब बच्चे हैप्पी। और सिटी 21 का बहुत बहुत शुक्रिया।
سینیٹر وقار مہدی کا حلف برداری کے بعد کراچی پہنچنے پر پرتپاک استقبال، پیپلز پارٹی کے سینکڑوں کارکن استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہنچے، بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہونے پر مبارکباد دی، نعرے بازی کی۔ وقار مہدی شاندار استقبال پر کارکنوں کے شکر گزار، کہا پیپلز پارٹی نے عام کارکن کو ہمیشہ عزت دی، کراچی سمیت سندھ کے مسائل حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ کراچی بار کے انتخابات 17 دسمبر کو شیڈیول، امیدواروں کی جانب سے انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی۔ صدارتی امیدوار ایڈوکیٹ عامر سلیم کے اعزاز میں خصوصی تقریب، صدر کراچی بار اشفاق گلال، اشتیاق میمن، احسن سیار کی شرکت، سندھ ہائی کورٹ بار کے جوائنٹ سیکرٹری عمران مٹھانی، جاوید میر، ندیم قریشی اور دیگر کی بھی شرکت۔ تقریب میں مظہر شیخ، نظام چنا، محسن مٹھانی، فتح چانڈی اور دیگر کی بھی شرکت۔ شاہد آفریدی فاؤنڈیشن اور حبیب آئل ملز کے درمیان معاہدہ، لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے حبیب آئل ملز اور شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کا اشتراک۔ سابق کپتان شاہد آفریدی کی بھی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں شرکت۔ سابق عالمی اسکواش چیمپئن جہانگیر خان اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں سندھ کلچرل ڈے کی تقریب، طلباء اور اساتذہ کی بڑی تعداد میں شرکت، مہمانوں کو سندھی ٹوپی اور اجرک کے تحائف پیش کیے گئے۔ طلباء نے ثقافتی اشیاء اور انواع و اقسام کے کھانوں کے اسٹالز بھی لگائے۔ نوری محفل پر چادر تنی نور کی، عزیز آباد میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد، عاشقان مصطفیٰ نے رسالت میں مدح سرائی کی، ثنا خوان مصطفیٰ نے حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ سندھ کا قدیم فن کاشیگری مختلف اشکال میں موجود، پاکستان کا مشہور ٹرک آرٹ بھی اسی کی ایک قسم۔ نقش و نگار کے ماہر مزمل حسین کہتے ہیں اجرک کا ڈیزائن زیادہ مقبول ہے، لوگ زیادہ تر گملوں پر نقش و نگار بنواتے ہیں۔